بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام ماہ رمضان المبارک کی آج 17 تاریخ ہے، اور ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ دو خصوصیت کی حامل ہے۔ پہلی خصوصیت کہ 17 رمضان المبارک کو ام المومنین کائنات کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ فاضلہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال با کمال ہے۔ اور دوسری خصوصیت، آج کے دن 17 رمضان المبارک کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے جانثار وہ مصطفیٰ کریم کے صحابہ جن کے بارے میں صاحب کہتے ہیں جانثاران بدر و احد پہ درود، جانثاران بدر و احد پہ درود، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں ان کی صفات کو ذکر کیا، ان کی صفات کو بیان کیا، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر رشتے کو ماننے والے ہیں، بالخصوص نبی علیہ السلام کے در والوں کے بھی غلام ہیں اور گھر والوں کے بھی غلام ہیں۔ تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو آج کا دن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا والا رشتہ اور محبت برا انداز میدان بدر میں جو مدینہ المنورہ کے قریب ایک جگہ ہے جس کا نام بدر ہے، اس کی کئی حکمتیں بیان کی۔ تو حکمتوں کے بعد اس جگہ کا نام ہے بدر، اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اور غزوہ کس کو کہا جاتا ہے؟ غزوہ جس جگہ پہ، جس موقع پہ بنفس نفیس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات موجود ہو، اس لشکر کو غزوہ کہا جاتا ہے، اس میدان کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں کل 27 غزوات ہوئے، ان میں سے ایک غزوہ بدر بھی ہے، جس کی فتح، نصرت، جس کی خوشنودی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان بدر سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عطا فرمائی۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کا قرآن ارشاد فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ یہ بتا رہی ہے کہ سب سے پہلے آنے والے مہاجرین میں سے، انصار میں سے، اور جو ان کی اتباع میں آئے، اللہ تعالیٰ ان سب پہ راضی ہو گیا، اور راضی ہونے کے بعد وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور قرآن پاک کے دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں، آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں باادب ہو کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ نے ان کا امتحان لے لیا۔ یہاں پہ اگر غور کیا جائے
تو پہلی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی اس میں بھی لفظ ہے رضی اللہ۔ رضیہ یہ فعل ماضی ہے، اللہ اس کا فاعل ہے۔ فعل ماضی کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ پورا جملہ بنتا ہے۔ تو رضیہ یہ فعل ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، اس کا معنی ہے اللہ راضی ہو گیا۔ تو اب جو میں آیت کریمہ 26ویں پارے کی تلاوت کر رہا ہوں اس میں اللہ فرما رہا ہے امتحان اللہ۔ یہاں پہ امتحانہ فعل ماضی ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ امتحان ان کا میں نے لیا ہے، اللہ نے امتحان لیا ہے۔ اور جن کا ممتحن اللہ ہو وہ ذاتیں کتنی اعلیٰ ہوں گی، وہ ذات کتنی بابرکت ہوں گی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جن کو حاصل ہوئی ان کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان کا امتحان لیا، وقلوبہم للتقویٰ، ان کے دلوں میں تقویٰ ہی تقویٰ ہے۔ اور قرآن پاک کا تیسرا مقام ہے سورہ حدید میں اللہ تبارک و تعالی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو سند عطا فرما رہا ہے۔ وہ کیا سند ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا یستوی، سورہ حدید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ برابر نہیں ہے تم میں سے جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے۔ ایسے سمجھ لیں کہ جو فتح مکہ سے پہلے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو قرآن پاک یہ ارشاد فرماتا ہے اولئک اعظم درجہ، ان کا درجہ اعظم ہے، بڑا درجہ ہے، عظمت والے ہیں، وہ عزت والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ اور پھر فرمایا من بعد انفقوا وقاتلوا، اور کچھ فتح مکہ کے بعد آئے۔ جو فتح مکہ ہے یہ 8 ہجری فتح مکہ ہے، تو فتح مکہ سے پہلے جو مصطفیٰ کریم کو ماننے والے ہیں، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں، وہ سب کے سب صحابہ، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ درجے والے ہیں، وہ اعظم ہیں، وہ برکت والے ہیں، وہ عظمت والے ہیں، وہ فضیلت والے ہیں۔ اور پھر فرمایا جو فتح مکہ کے بعد آئے، اب یہ بعد آنے والے جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت کرنے والا ہے، صحابیت کے درجے میں ہے، سارے کے سارے من بعد میں شامل ہیں۔ اور جب شامل ہیں تو اس کے بعد نتیجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے۔ وعدہ یعید عیدتاً، اس کا معنی ہے کسی کے ساتھ معاہدہ کرنا، وعدہ کرنا، کسی چیز کا پختہ عہد کر لینا۔ تو اللہ فرما رہا ہے وعد اللہ، یہاں پہ بھی وعدہ فعل ماضی ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے۔ کس بات کا؟ الحسنہ، تو مفسرین لکھتے ہیں الحسنہ سے مراد ہے الجنہ، کہ جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرما لیا۔ جن سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم کے جانثار صحابہ ہیں، وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھنے والے ہیں۔ اور صحابہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے بھی پسند کیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند کیا، اور جن کو میرے مصطفیٰ کریم کی نسبت حاصل ہو گئی، جن کو حضور کا پیار حاصل ہو گیا، وہ سارے کے سارے صحابہ عزت والے ہیں۔ یہ میری بات نہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی غیب داں، وسیلہ بے کساں، مختار کل نبی فرماتے ہیں کہ جن کی زبان سے وحی خدا نکلتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ جب بھی بولتے ہیں وحی خدا بولتے ہیں۔ تو وحی خدا جس کی زبان سے نکلتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں۔ اور حضور نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں فرمایا غلاموں اکرموا صحابی فانہم خیارکم۔ اب اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اکرم یکرم، اکرام، کریم، اس کا معنی ہے عزت دار، کرم والے، عظمت والے، عزت والے۔ تو فرمایا اکرمو،
تم عزت کرو، یہ امر ہے اور امر کا حکم وجوبی ہوتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم ارشاد فرمایا ہم سب کو ماننا پڑے گا۔ کیوں کہ میرے رب کا قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا جو کچھ رسول تمہیں دے اس کو لے لو، جس سے تمہیں منع کرے اس سے بعد آ جاؤ۔ تو اس کا مطلب ہے میرے مصطفیٰ کریم نے حکم دیا کس بات کا؟ فرمایا اکرموا صحابی، میرے صحابہ کی تم عزت کرو، میرے صحابہ کی تم تکریم کرو۔ اب اس میں کوئی صحابی کے بارے میں بھونکنے والا وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہے گا، وہ میرے مصطفیٰ کریم کی بات کا انکار کرنے والا ہوگا۔ ہر صحابی جس کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا تو اہل سنت و جماعت کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ وہ سارے کے سارے صحابہ شان والے ہیں، عزت والے ہیں، مقام والے ہیں، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، وہ تم میں سے اچھے ہیں، وہ تم میں سے بہتر ہیں۔ تو اس وجہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت بڑی اعلیٰ جماعت ہے۔ اس اعلیٰ جماعت کو لے کر 17 رمضان المبارک کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں تشریف لائے، اور بدر کے میدان میں آ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی جانثاری کو ظاہر کیا، اپنی قربانیاں پیش کی میرے مصطفیٰ کریم کے نام پہ۔ اور بالخصوص جو سبق آموز بات ہے وہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے رمضان کے روزے بھی رکھے ہیں، 17 رمضان کا روزہ بھی ہے، لیکن صحابہ اکرام میں سے کسی نے یہ نہیں عرض کی کہ یا نبی اللہ روزہ ہے، کیسے حالات ہوں گے، بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات نے یہ جواب دیا کہ آقا ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں کو اپنی بات سے بدل جائیں، ہم یہ کہیں کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، بلکہ ہم تو آپ پہ سب کچھ قربان کرنے والے ہیں۔ اور بالخصوص چھوٹے چھوٹے وہ 2 بچے جن کا نام، ایک کا نام حضرت معاذ ہے اور دوسرے کا نام حضرت معوذ ہے، یہ دونوں بچے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضور پہ تن من دن سب کچھ قربان کرنے والے، حضور کی ذات کے ساتھ پیار کرنے والے، جب میدان بدر میں آئے تو عتبہ شیبہ یہ جب واصل جہنم ہو گئے تو اس کے بعد ابو جہل کو بھی بڑا ناز تھا۔ ابو جہل نے کہا انہوں نے جلدی کی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کے یہ پیارے غلام عاشق چہ جائے عمر میں چھوٹے تھے لیکن حضور کی محبت ان کے دلوں میں کامل تھی، یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے تھے۔ یہ جب سامنے آئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا یا عمی، چاچا کہہ کے پکار کے فرمایا اے چاچا جی ہمیں بتاؤ کہ ابو جہل کہاں ہے؟ تو جواباً کہا بیٹا آپ نے ابو جہل کو کیا کہنا ہے؟ تو جواب جو دیا وہ جواب بڑی محبت والا ہے۔ آج تو صلح کلی والی بات ہے، کوئی کہتا ہے کسی کے بارے میں جو کچھ بھی ہو بس یہ باتیں مولویوں کی باتیں ہیں، نانا یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ دین کا مسئلہ ہے۔ کیونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آخذ بیدی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، تو ہاتھ پکڑ کے فرمایا یا عمر، اے عمر تو بتا کہ تو سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے، ساری چیزوں سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ میں ساری چیزوں سے بڑھ کر تجھ سے پیار کرتا ہوں الا نفسک، مگر اپنی جان سے نہیں۔ مطلب یہ کہ میں اپنی جان سے زیادہ جان کو زیادہ پیارا سمجھتا ہوں آپ سے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر حتیٰ اکون احب الیک من نفسک، فرمایا تب تک تیرا ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک تو اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی یا نبی اللہ میں قسم اٹھاتا ہوں
کہ میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ الْآن، اے عمر اب تیرا ایمان کامل ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ بتا رہی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو حضرت معاذ اور معوذ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے جب پوچھا تو جواب میں کیا کہا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو کہا کہ یسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے محبوب کو گالیاں بکتا ہے۔ آج جس کا جی چاہے کوئی حضور کی ذات کے بارے میں بول رہا ہے، کوئی حضور کے علم غیب کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، کوئی حضور کی ذات کے معجزات کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، کوئی جس کا جی چاہے جیسی باتیں کرنا چاہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب صحابہ کرام کو تو ثواب کم ملتا تھا، ہمیں اگر موبائل سے پڑھے تو 2 گنا زیادہ ثواب ملے گا، اگر ہم قرآن پاک سے دیکھ کے پڑھے تو 3 گنا زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ صحابہ کرام کے پاس تو قرآن نہیں تھا۔ ارے پگلے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ یہ صحابہ کی جماعت تو وہ جماعت ہے کہ جن کی مصطفیٰ کریم کے چہرے کی زیارت ہی قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، کہ حضور کے چہرے کی زیارت کرتے تھے تو قرآن کی تلاوت ہو جاتی تھی۔ اور وہ صحابہ اعلیٰ ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی ایک مٹھی جوں دے تو ساری امت مل کے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں دے دے تو میرے صحابی کا وہ مٹھی جوں دینا اللہ کی بارگاہ میں پھر بھی بڑھ کر ہے، پھر بھی اس سے بڑھ کر ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج تو باتیں کرنا بہت آسان ہے، باتیں تو حضور جیسی لوگ چاہیں کر سکتے ہیں مصطفیٰ کریم کی ذات کے بارے میں، لیکن میں قربان جاؤں ان بچوں کے ایمان پہ۔ انہوں نے کہا ہمارے نبی کو گالی بک رہا ہے، یہ سب النبیہ، وہ مصطفیٰ کریم کو گالیاں دے رہا ہے، لہذا ہم تو ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو پھر جب معاملہ ہو گیا تو پھر ہوا کیا؟ ابو جہل جب واصل جہنم ہوا تو واصل جہنم ہونے کے بعد ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے دیکھا، جب دیکھا تو وہ دوڑ کے آیا، اس نے کہا یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ تو ہمارے لیے بہت گھٹیا بات ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے عرب کے سردار کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیا کر دیا انہوں نے؟ تو اس نے ایک وار کیا، جو وار حضرت معاذ کی کشانے پہ لگا تو بازو قلم ہو گیا۔ تو حضرت معاذ کا جذبہ دیکھے، یہ نہیں دیکھا کہ اب بازو ٹوٹ گیا تو میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، انہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے اپنا بازو رکھا تو اس کو کھینچ دیا۔ اب کھینچ کر پھر جب مقابلہ کر کے واپس پلٹے تو میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، وہ بازو پکڑا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا یہ دیکھیں یہ معاملہ ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اب کسی طبیب کے پاس چلے جاؤ، اب کسی حکیم کے پاس چلے جاؤ، بلکہ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی زبان سے لعاب دہن نکالا، وہ لعاب دہن جو مولا علی المرتضیٰ کی آنکھوں کو لگے تو آنکھیں درست ہو جائے، وہ لعاب دہن جو حضرت قتادہ کی آنکھ پہ لگے تو آنکھ ٹھیک ہو جائے، وہ لعاب دہن لگا تو حضرت معاذ کہتے ہیں میرا وہ بازو ایسے ٹھیک ہو گیا کہ جیسے پہلے کی طرح حرکت کرنا شروع ہو گیا۔ تو اللہ قربان جائیں میرے مصطفیٰ کریم کے یہ جان نثار صحابہ جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا وقت گزارا، میدان بدر میں اپنا قربانیاں پیش کی، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے کے بعد، اور پھر صحابہ کا طرز عمل یہ نہیں ہوتا تھا۔ آج تو ہم ایک نماز پڑھ لے تو بڑا احسان ہوتا ہے کہ میری ایک نماز کے بعد اللہ نے میری بات نہیں سنی، یا ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے تو پھر نہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دیا۔ فرمایا یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی توفیق سے ہے، اللہ رسول کی محبت کے ساتھ ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا وعد اللہ الحسنہ، یہ سارے جنتی ہیں، اور جنتیوں کے بارے میں انسان کو اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے۔ بلکہ کتابوں میں آتا ہے کہ پہلے لوگ صحابہ اکرام اپنے بچوں کو بدر کے میدان کی باتیں سنا سنا کے اپنے بچوں کو جوان کیا کرتے تھے کہ بدر میں ایسے ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی، اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور مدد کرنے کے بعد پھر کیسا مقام آیا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی کوئی کہے کہ حضور نہیں جانتے، وہ بدر کا میدان وہ میدان ہے جس میں میرے مصطفیٰ کریم نے جمعرات کے روز
16 رمضان المبارک کو جمعرات کے دن حضور نے نشانیاں لگائی اور نشانیاں لگا کے بتایا، فرمایا کل فلاں منافق یہاں گرے گا، فلاں منافق یہاں گرے گا، فلاں منافق یہاں گرے گا۔ تو جب پھر بعد میں جب یہ مارکا فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، فتح عطا فرمانے کے بعد 3 دن تک میرے مصطفیٰ جان رحمت وہاں تشریف فرما رہے۔ وہاں آج بھی وہ مسجد عریش، وہ جو چھپر ہے آج بھی موجود ہے، جہاں میرے مصطفیٰ کریم کے غلام حضور کے ساتھ حاضر خدمت تھے، حضور کی خدمت کر رہے تھے، حضور سے پیار کر رہے تھے، اور جنہوں نے پیار کیا پھر ان کو انعام بھی ملا۔ انعام کیا ملا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ صحابہ آج کے بعد جو تم چاہو کرو، اعملوا ما شئتم، جو تم چاہو کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وجبت لکم الجنہ، تمہارے لیے جنت واجب فرما دی ہے۔ اب وہ صحابہ جو بدر والے ہیں وہ سب کے سب جنتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، اور جب اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے تو پھر وہ بھی وقت آیا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میرے مصطفیٰ کریم کے خلیفہ اول ہیں بلا فصل، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آخر میں ختم نبوت کی بات آئی، مسلمہ کذاب کی بات آئی، تو فرمایا میں جانتا ہوں کہ بدر والے بڑے عظمت والے ہیں، عزت والے ہیں، شان والے ہیں، مقام والے ہیں، ان کا مقام میرے نبی نے بیان فرمایا، ان کا مقام اللہ تعالیٰ کے نوری مخلوق فرشتوں کے امام جبریل امین نے بیان فرمایا، ان کا مقام اللہ نے بیان فرمایا۔ لیکن آج مصطفیٰ کریم کی عزت کا مسئلہ ہے، جہاں عزت کا مسئلہ ہو وہاں مقام و مرتبہ نہیں بلکہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے جانے چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، آج بھی حساس مسئلہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کی عزت و ناموس کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ جب کامل ایمان کی دولت ہوگی نا تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں اپنے شوہر کے ساتھ جعفر بن ابی طالب کے ساتھ جب حبشہ سے واپس آئے نا تو آ کے ازواج مطہرات کے ساتھ ملنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ بتاؤ عورتوں کے بارے میں کوئی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی تک تو کوئی نازل نہیں ہوئی۔ تو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرتی آقا یہ کیا بات ہے، ساری باتیں مردوں کے لیے، عورتیں تو بڑے نقصان میں ہیں۔ تو میں قربان جاؤں، ادھر سے حضور کی غلامہ بات کر رہی ہے، ادھر سے میرے رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل جاؤ میرے نبی علیہ السلام کو کہو ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجر عظیمہ۔ بڑے اختصار کے ساتھ یہ جملے کہنے لگا ہوں کہ میرے رب تعالیٰ نے فرمایا مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد، عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد، عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں۔ اب اللہ تعالیٰ انعام فرما رہا ہے، بڑے انصاف کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے کہ عام مسلمان، عام مومن میں اگر یہ صفات پائی جائیں تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجر عظیمہ، اللہ نے ان کے لیے بخشش بھی رکھی ہے اور ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ تو میں قربان جاؤں وہ صحابہ انشاءاللہ عنقریب دوسری ٹرن میں
انشاءاللہ اس آیت کریمہ کی پوری وضاحت کریں گے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طرز عمل بھی بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پیارے صحابہ کی زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پکا اور سچا کامل مسلمان اور کامل مومن بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔